السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، میرے اور آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے مجموعے سے بنایا ہے۔ روح کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پاکیزہ روح عطا فرما دے تو پھر وہ وجود کے ہر حصے کو پاک کرنے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتی ہے، محنت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو نہیں رکھتے۔ من جدہ وجدہ، جو چل پڑتا ہے رب منزل قریب کر دیتے ہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بندے کی محنت رائے گاہ نہیں کی جاتی، اس کا صلہ، اس کا پھل اسے دیا جاتا ہے۔ کوشش جاری ہے، اللہ کرے تعلیم ایسی ہو کہ علم وحی ملے، تزکیہ ایسا ہو کہ رب کو پسند آ جائے، اور نفس ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کے جنت کا مہمان بنا دے۔ شہر شہوپورہ اپنی شبانہ روز کاوشوں میں لگا ہوا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اپنی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کے لیے تعلیم و تربیت کا یہ سامان اللہ رب العزت کی طرف سے جس قدر اخلاص کے ساتھ ہوگا، میرا اللہ اتنا ہی انسان کو اس کا حق اور اس کا صلہ دے گا۔ بھائیو، کسی بھی انسان کا وجود اور اس کا نفس، آپ ہیں یا میں ہوں، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، کسی کو ہم نے دوستوں کی فہرست میں رکھا ہے یا اسے دشمنوں کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو ہم دیکھنا گوارا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جو بھی ہے اسے اپنی کم از کم 15 چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، میرا رب اس کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا۔ ظاہری طور پہ جن چیزوں کو ٹھیک کرنا، اصلاح کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور نگرانی ضروری ہے، ان میں سر فہرست میرے اور آپ کے سر کے بال اور زلفیں ہیں۔ یہ انسان کے وجود اور اس کے نفس کی حیت اور کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ اگر آپ حدیث جبریل کا مطالعہ کریں تو اس میں آنے والے کی جو علامات بتائی گئی ہیں، جاء رجل، آنے والا آیا ہے، آدمی ہے،
اشعث اغبر، اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ بال پراگندہ ہے اور اس کے معاملات اور کیفیت اس طرح کی ہے کہ دیکھنے والا دیکھے کہ وہ مسافر ہے، لا یری علیہ اثر السفر، مسافر ہے نہیں۔ تو اب انسان کے بال دیکھ کے، زلفوں کو دیکھ کے انسان اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، شخصیت کیا ہے، اس کے اندر سے جو حالت ہوتی ہے وہ انسان کے بالوں کو بنانے اور اس کی وضاقت اور خراش تعاش کا تعین کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے شعراء کرام نے زلفوں پہ بہت کچھ لکھا ہے، تو شعراء کو یہ سامان کبھی نہ ملتا اگر زلفوں کا ہمارے ظاہر پر، بالوں کا ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی پر اثر نہ ہوتا۔ اگر ان کی ڈیمانڈ نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے معاشرے میں کنگھی کرنے کے بعد اترے ہوئے بال بعد مارکیٹ کے اندر بازار میں مہنگے نہ بکتے۔ دنیا میں کوئی ایسی شریعت نہیں آئی کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنوارنے، صحیح کرنے، ان کی اصلاح کرنے اور ان کے ظاہر کو اچھا دیکھنے کی تمنا نہ کی ہو، جستجو نہ کی ہو، یا اس کے لیے کوئی سامان نہ دیا ہو۔ آپ نے شاعر کا ایک شعر سنا ہوگا، یہ الجھی الجھی، رنگت یہ بکھری بکھری صورت کے دوسری طرح ہے، بہرحال پہلا مصرع اس وقت میرے ذہن میں نہیں، یہ بکھری بکھری زلفیں، یہ الجھی الجھی صورت جو بھی ہے اسے آپ دیکھ لیجئے گا، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ بکھری بکھری زلفیں، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، میری قوم اور میری سوسائٹی کی ہیئر کٹنگ، ہیئر اسٹائل، بالوں کے ڈیزائن اور ان کے ساتھ جو سلسلہ ہے اس پہ بہت خوبصورت تبصرہ فیس بک پہ آ چکا ہے، اور میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کیا کروں کہ قوم کی ترجمانی اور عکاسی کرنے والے لوگ اور کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی۔ کل ماضی میں شہر شیخو پورہ میں جب کسی گدھے کی کٹنگ کی جاتی تھی تو اس پہ ڈیزائن بنتے تھے، اونٹ اور جانور اس طرح کے، آہستہ آہستہ وہ سلسلہ آج میرے اور آپ کے سر پہ ہیئر کٹنگ کے نام پہ، انٹرنیشنل کٹنگز کے نام پہ، ہیئر اسٹائل کے نام پہ، لڑکوں میں اور لڑکیوں میں، مردوں اور عورتوں میں اور انسانوں میں آتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوڑ، یہ ریس، یہ مقابلہ کہاں تک جائے گا معلوم نہیں۔ آج کے اس پروگرام کی وسعت سے آپ اور میں یہ سبق سیکھ لیں کہ آسمان سے اتری ہوئی شریعت کو سب سے زیادہ کسی مہنگی ترین عبادت میں، مالی عبادت میں، جسے ہم عمرہ یا حج کہتے ہیں، جو جامع العبادات ہے، جس میں ساری عبادتوں کو سمو دیا گیا ہے، اس عمرے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو قربانی مقصود ہوتی ہے وہ صرف جانور کی نہیں بلکہ بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد وہ ان بالوں کی قربانی ہوتی ہے۔ آپ اور میں یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹنڈ کروانا کسی کی تذلیل ہوتی ہے، بلکہ اس نیلی چھت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بالوں کی کٹنگ کروا لیں، قصر کروائیں یا حلق کروائیں، حلق افضل ہے۔ تو اللہ کے رستے میں
ان دیے ہوئے رب کے بالوں کو دینا اور قربان کر دینا یقیناً اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ثواب کا باعث اور اللہ کی پسندیدگی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر بت مت کو دیکھ لیں، وہ اپنے ٹنڈے کروا کے گھومتے ہیں کہ ان کا جو بھی رب یا الہ یا معبود ہے وہ اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ایک دعا کیا کریں کہ میرے مالک بال دیے ہیں تو زندگی میں ایک چانس کم از کم ضرور دینا، اس سے پہلے موت نہ دینا، کہ جب تک میں تیرے دوارے پہنچ کے اپنے زلفوں اور اپنے سر کے بالوں کی قربانی دے کے اپنی ٹنڈ کروا کے مالک تیرے گھر کے دوارے جب چلوں تو مجھے وہ ادا دنیا دیکھ کے گنجا بولے یا کہے کہ ٹنڈ ہو گئی ہے، لیکن مالک اگر تو راضی ہے تو وہ مزہ نہ شہر میں نہ پنڈ میں، جو مزہ تیرے لیے تیرے دین میں تیرے حکم کے مطابق ٹنڈ میں ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے ہاں دل میں بیٹھ جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ روح پاک ہوگی، صاف ہوگی تو جا کے یہ ٹنڈ کروائے گی، وگرنہ وہاں جا کے بھی اسے زلفیں پیاری ہوں گی، تھوڑی سی یہاں سے کٹوائے گا، ادھر سے لے گا، اور پھر خیال آئے گا کہ میری تو شادی ہونے والی ہے واپسی پہ، میں نے تو بال نہیں کٹوانے۔ یہاں ترجیحات اور ترغیبات کا آپس میں مقابلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرات، دنیا میں بھی ٹنڈے ہوتی ہیں، بال مونڈے جاتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، بال کا تعلق بظاہر ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے ملتمس ہوں ادب کے ساتھ، اور اچھی بات وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر لب و لہجے میں نرمی بھی ہو اور وقار بھی ہو اور اس کے اندر حیا کا سامان بھی موجود ہو۔ ہمارے دشمن نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے ناخن جانوروں جیسے ہو جائیں اور ہمارے بال بھی جانوروں جیسے ہو جائیں۔ ایک پوری پوسٹ شاید آپ کو فیس بک کے صفحات پہ نظر آئے کہ دنیا کے جتنے بھی وہ جانور جن کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا، ان کے اسٹائل کے مطابق ہمارے ہاں سروں پہ کہیں گرگٹ بنایا جا رہا ہے۔ وہ گرگٹ کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے حکم دیا ہے اقتلوا کل وز، کہ یہ گرگٹ اور اس کی آل آپ کو جہاں بھی نظر آئے ٹھوک دیا جائے، مار دیا جائے، کیونکہ یہ اس سوسائٹی کا وہ کردار ہے۔ نفرت اس جانور سے نہیں، نفرت اس کردار سے ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام جیسے توحیدی کردار کو اور اللہ کی پاسبانی کرنے والے اور سنتوں کی نگرانی کرنے والے کردار کو آگ میں جلانے کے لیے پھونکے ماری تھی۔ اس کی پھونکوں سے آگ زیادہ نہیں ہوئی مگر کردار امر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں۔ اپنے بالوں کے اسٹائل اگر بنانے ہیں تو کائنات کا سب سے آئیڈیل اسٹائل، سب سے خوبصورت انداز اور سب سے باوقار اور باحیا کہ جس کے بال سجدے میں زمین کو چھوئیں تو سنت بن جائے۔ حضرات، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے جب بھی حج اور عمرہ کیا ہے، آپ کا اسٹائل یہ رہا ہے کہ آپ نے حلق کروایا ہے، جسے ہم ٹنڈ کروانا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بال بڑھتے گئے ہیں، ہر منزل اور ہر سٹیج پہ آئے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ان کو بڑھاتے ہوئے کانوں تک لے جا کر کے بڑا کیا ہے، یا آپ اسے کندھوں تک لے کر کے آئے ہیں۔ اور چوتھا رخ میڈیوں کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرنٹ میں سے 2 نیچے کی طرف سے، 2 اوپر کی طرف سے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سلسلہ چلایا اور دنیا نے میرے محبوب کے یہ انداز دیکھے۔ اللہ کرے اگر میرے کسی بھائی کو اور کسی بہن کو اپنے بالوں کا اسٹائل بنانا ہے اور اسے پسند ہے تو ان چاروں میں سے جو مرضی چن لے، میرا رب اس کی ان اداؤں کے اوپر انشاءاللہ راضی ہوگا، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ کائنات کی ساری اداؤں کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پہ نچھاور کر کے رکھ دوں، لیکن یہ سبق میں تب سیکھوں گا جب میری روح پاکیزہ ہوگی اور شریعت مطہرہ کو ماننے والی ہوگی۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ بالوں کے بیٹا آپ بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ میرے اور آپ کے اللہ نے جو بال دیے ہیں چہرے پہ، یہ مرد کی علامت ہوتے ہیں۔ خواتین کو میرے رب نے اس سے محروم رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قسم اٹھاتی تھی، ان قسموں میں سے ایک قسم یہ تھی، واللہ الذی زین الرجال باللحا، مجھے اس رب کی قسم کہ جس رب نے مردوں کو داڑھی کے بال دے کے عورتوں سے زیادہ حسین بنا دیا۔ حضرات، یہ میرا رب اگر کسی کو نعمت دے دے تو وہ اس کی بے قدری نہ کرے۔ جوانی کے بعد اگر داڑھی کے بال نہ آئیں تو اسے کھودا کہتے ہیں، اور وہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے اس کی محرومیاں، گجرانوالہ سے ایک رشتہ فیصل آباد آیا اور وہاں کے ایک نامی گرامی تاجر فون پہ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں، جی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، بہت اچھا ہے، مالدار ہے، شکل صورت، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لڑکا کھودا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی جس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہاں ماشاءاللہ بڑے سارے نوجوانوں کی نہیں ہے۔ کہتا جی وہ قدرتی نہیں آئی ہے، اگر قدرتی نہ آئے تو کھودا کہلائے اور یہ ایک احساس کمتری اور محرومی کہلائے، لیکن جسے رب دے وہ میرے محبوب کی ادا کو چھوڑ کے خود نہ رکھے تو اس کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ داڑھی بڑی طاقتور ہے۔ میرے دوست کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ توفیق دے میں رکھ لوں۔ میرے بھائی، تیرا رب صرف توفیق نہیں دیتا، تجھے دن رات دیتا ہے، بڑھاتا ہے، لیکن اعلان جنگ جاری ہے۔ رب دے رہا ہے، میں کٹوا رہا ہوں۔ سوال ہے، زندگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر میں نے سوالیہ نشان کا مارک بنا کے لوگوں کے سامنے کہ پہچان سکتے ہو تو پہچانو کہ میں کون ہوں۔ سوال یہ ہے، دنیا پوچھتی ہے تو کون ہے؟ اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو پھر تو پہچانا جائے گا اور تیری شناخت ظاہر کی یونیفارم ہوگی۔ حضرات، اس کے بعد کچھ بال ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے جسم پہ ہونے کے باوجود بھی پسند نہیں تھے، غیر پسندیدہ، ناپسندیدہ بال، اور اسے فطرت میں ڈال دیا گیا۔ جوانی کے اگنے والے بال، یہ وہ سبق ہے جسے باپ اپنے بیٹے کو شرم کی وجہ سے نہیں پڑھاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو نہیں سکھا پاتی ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے سے جو جس طرح کی بات سن لیتا ہے، اپنے دوستوں کے اندر میں سے جو سمجھ آ جاتی ہے، وہ بیچارہ نوجوان اس کے مطابق چلتا پھرتا ہے، جیسے حالات دیکھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا عالم فاضل اچھا دوست مل گیا تو اس کی زندگی میں یہ چیز آ گئی، وگرنہ ہم دیکھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہ کافی ساری محرومیاں ہیں، اور خصوصاً سب سے بڑی محرومی علم کی محرومی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جب تربیت کی کمی ہو تو تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آج اس سبق کی وسعت سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس اجتماع اور اس اکٹھ کی وسعت سے یہ پیغام اور میسج میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، نوجوان دوستوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جوانی کے بعد اگنے والے بال
بغلوں کے ہوں، زیر ناف ہوں، شریعت اور فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کو ریموو کیا جائے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مجبوری کی حالت میں جو لمٹ دی گئی ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن۔ اس کے بعد اسے فیشن کہیں، مجبوری کہیں یا کچھ بھی کہیں، شریعت کہتی ہے کہ 40 دن سے بڑھ کے تیری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان کو اتارنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صفائی اور ستھرائی، یہ ظاہر کا معاملہ ہو یا باطن کا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے فطرت میں رکھا ہے۔ احباب ذی وقار، اسی طرح ہمارے ہاں کچھ بال اگاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ذلت یا پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے جس طرح کا ہمیں دودھ مل رہا ہے، جس طرح کا ہمیں گوشت مل رہا ہے، خصوصاً اطباء حضرات اور ڈاکٹر حضرات نے جو توجہ دلائی ہے، اس میں سے ہمارے دودھ کے اندر استعمال ہونے والے پاؤڈرز، یا اسی طریقے سے وہ برائلر جو ہماری خوراک بن رہی ہے، یہ دیگر چیزیں، ان کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کے وجود کے مختلف حصوں پر بالوں کا اگنا ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اس کے لیے دن رات مختلف چیزیں اور آئٹمز استعمال ہو رہی ہیں۔ شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ پہلی چیز، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے جو پیدا کر دیا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہ ایک موقف ہے۔ لیکن صحیح ترین موقف جو سمجھ آتی ہے، جو شریعت کی روح کے مطابق محسوس ہوتا ہے، کہ اللہ نے مرد اور عورت کے اندر فرق رکھا ہے۔ بیماری کی وجہ سے اگر کچھ اس طرح کے بال آتے ہیں تو عورت ان کو ریموو کر سکتی ہے۔ جن بالوں کو ریموو کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے بچا جائے گا، اور وہ ہیں ہمارے یہ والے حصے۔ ان کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے والے، کھینچنے والے، نامسات، ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ وہ بیوٹی پارلر میں کام کر رہی ہو یا جا کے کروا رہی ہو یا عام گھر کے اندر، ان بالوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مقصود میرے اور آپ کے حسن و جمال کے لیے اللہ کی طرف سے ان اللہ جمیل یحب الجمال، آسمان اور عرش بری کی خوبصورتی میرے اور آپ کے لیے زمین پہ جو بھیجی گئی ہے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھے۔ ہم کہتے ہیں جی انٹرنیشنل، اور اس وقت دنیا کا ایک طریقہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، دنیا محدود ہے، 7 بر اعظموں کا نام ہے۔ ان جہانوں سے آگے، آسمانوں سے ماورا، جن جہانوں کا جو طریقہ کار اور ادا آپ کو اور مجھے دی گئی ہے، قُلْ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اسے وہ عمل کرنا ہوگا جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا گیا۔ یہ والی شکل اور صورت جو ہے یہ اللہ کی ملاقات کا باعث بنے گی۔ احباب ذی وقار، میرے اور آپ کے نفس میں دماغ رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں میموری رکھی ہے، حافظہ رکھا ہے، سوچوں کا مرکز، دل سے ہوتے ہوئے دل روشنی ڈالتا ہے، دماغ پہ آ کے اس کے پردے پہ وہ شکل اور صورت بناتی ہے، اور اس کے مطابق پھر ہمارے مین کنٹرول روم سے ہمارے جسم کے اوپر اس کے آرڈر چلتے ہیں، اس کے مطابق سیٹ اپ نکلتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے دماغ پہ حکمرانی کس کی ہو، یہ آپ نے خود سے پوچھنا ہے، میں اپنے سے پوچھوں گا۔ اگر یہاں پہ حکمرانی رحمان کی ہے تو دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، کرنے سے پہلے، دماغ سوچنے سے پہلے، دل ترجیحات دلانے سے پہلے اور امنگیں پیدا کرنے سے پہلے رحمان سے پوچھے گا کروں کہ نہیں کروں۔ میرا دوست باہر سے آیا ہے، میرے لیے زمزم کا پانی لایا ہے، مالک پی لوں؟ آسمان سے شریعت جواب دے گی، رحمان کہیں گے تیرے لیے تحفہ ہے اور تو پی، ماء زمزم لما شرب، تو جس نیت سے پیے گا میں تیری وہ نیت پوری کر دوں، جس مراد کو دل و دماغ میں رکھ کے پیے گا میں تیری وہ مراد پوری کر دوں گا۔ پیئے کون روکتا ہے؟ زمزم کا ایک گھونٹ لیں اور نیت کریں کہ میرے مالک
کل قیامت کے دن 50,000 سال کے دن کی پیاس میرے اللہ اس زمزم کے اس خون کے بدلے میں میرے مالک میرے لیے وہ دور فرما دے. اور اللہ تیرے لیے کچھ بعید نہیں کہ مجھے محبوب کے ہاتھوں کوثر کا جام دے دینا. میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں. پیئے آپ. میرا دوست باہر سے آیا ہے, میرے لیے انٹرنیشنل برانڈ کی کوئی وسکی لے کے آیا ہے, بڑی مہنگی ہے, لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں. میرے لیے وہ لے کے آیا ہے, پیوں کہ نہیں پیوں. شریعت کیا کہے گی اگر حکمرانی رحمان کی ہوئی دل و دماغ پہ؟ جواب آئے گا کہ نشے کی چیز حرام کر دی گئی ہے. بھلے دوست لے کے آیا ہے, مہنگی بھی ہے, باہر سے آئی ہے, دنیا ترستی ہے, اسے نہیں پینا, نہیں پینا, قریب نہیں جانا, آگے ہاتھ کر دیا جائے گا. یہ دل و دماغ کے اوپر حکمرانی تیرے میرے وجود کے تزکیے کا باعث بنے گی. اور یہ تب ہوگا جب تعلیم صحیح ہوگی. احباب ذی وقار, اس کے بعد میری اور آپ کی آنکھ ہے. ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں, آنکھ میں رب نے نظر رکھی ہے. نظر کو نظارہ چاہیے. نظر پاکیزہ ہوگی, نظارے خود بخود پاکیزہ ڈھونڈے گی. اگر نظر پاکیزہ نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے, تو میرے بھائیو آپ دیکھتے ہیں ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ, اس پہ اگر گندگی پڑتی ہے, چھینٹے پڑتے ہیں, نشان پڑتے ہیں, ہم صاف کرتے ہیں. ہماری بائک کی مین لائٹ ہیڈ لائٹ خراب ہوتی, صحیح کرواتے ہیں. 32 کروڑ کیمرے رب نے کسی وجہ سے دیے ہیں. کائنات کو حسین مناظر سے میرے رب نے بھر دیا ہے, اور پھر کہا ہے کہ دیکھو دیکھو. دیکھتے کیوں نہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کہ جس سے رب نظر آئے. دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کہ جس سے رب کے کمال دکھے. دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کہ تمہارے دل و دماغ میں توحید اترے. دیکھو مگر دیکھ کے حقائق کو, آفاق کو, نشانیوں کو دیکھ کے میری توحید تک پہنچو اور میرے تک آؤ, پھر لوگوں کو نصیحت کرو تو بات بنے. یہ ہے وہ نظر جو ہمیں چاہیے. میری اور آپ کی نظر, میں خود سے پوچھ لوں, آپ خود سے پوچھ لیں, بے باک کتنی ہے. نظر کا زاویہ ٹیڑھا ہو جائے تو اینک دیتے ہو, عدسہ دیتے ہو, شیشہ لگاتے ہو, اسے محدود کرتے ہو کہ یہ صحیح جگہ پہ جا کے فوکس کرے, لفظ کی شکل بگڑ جائے اور مجھے اخبار کے لفظ پڑھنے کو نہ ملے تو پھر میری آنکھ کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو نظر کیسی کہ جس سے نظارہ دینے والے کی اصل حقیقت سامنے نہ آئے, توحید کا پتہ نہ چلے. کیا دیکھا پھر؟ تو اپنے وجود میں اس نظر کی اصلاح کریں. میں کروں گا برا لگے گا. میرے محبوب نے اصلاح کی. آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے میرے محبوب کے بڑے پیارے سے رشتہ دار اور صحابی بیٹھے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سفر حج ہے اور خواتین کا وہاں پہ اکٹھ ہے. گزرتے ہوئے یہ ان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. میرے محبوب نے اس کی آنکھیں نہیں نکال دی تھی, اللہ سے دعا نہیں کر دی کہ میرے مالک اس کی نظر بند کر دے, بلکہ کیا کیا تھا, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا کہ یہ نظارہ دیکھنے میں بھلے خوبصورت ہے لیکن یہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہے. بھائیو, یہ گلیاں, یہ بازار, یہ محلے, یہ مخلوط نظارے, بڑے سارے سسٹم, کچھ جائز ہیں جنہیں ہم دیکھتے نہیں, کچھ ناجائز ہیں جن کی طرف ہماری نظریں بڑھتی ہیں. تو اللہ سے توفیق مانگا کریں, توفیق مانگے, وگرنہ یہ درس بڑے لچھے دار ہوں گے, گفتگو بڑی مزین ہوگی اور بلے بلے ہوگی, مزہ نہیں آئے گا اگر میری اور آپ کی نظر پاکیزہ نہ ہو سکی, تزکیہ نہ ہو سکا, تعلیم یافتہ نہ ہو سکی, تربیت سے بہرہ نہ ہو سکی, تو پھر یہ بے باکیاں رہ جائیں گی. اور ان بے باکیوں کے نتیجے سوائے حسرتوں کے کل قیامت کے دن کچھ نہیں ہوں گے. جہاں پڑھنی تھی نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس نظر کو تب بھی رسوا کر دیں گے, اور قیامت کے دن اٹھتے ہوئے
نشر کے پہلے موقع پہ قبر سے نکلتے نظریں چھین لی جائیں گی، چیخے گا رب میری تو نظریں تھی، میں دیکھتا تھا۔ جواب آئے گا جو دیکھنا تھا وہ دیکھا نہیں، جسے نہیں دیکھنا تھا وہاں پہ نظر کو ضائع کرتا رہا۔ جا آج تیرا بھی کوئی نہیں، تجھے بھی کوئی نہیں پوچھے گا جس طرح تو نے دنیا میں رہ کے مجھے، میری توحید کو، میری کتاب کو، کتاب کی آیات کو، آیات کی نشانیوں کو تو نے کبھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى۔ اللہ اس برے منظر سے بچا۔ بھائیو اس کے بعد میرے اور آپ کے کان ہیں، جسم کا حصہ ہے۔ روزانہ ہم بہت کچھ سنتے ہیں، گھر میں گالی سنتے ہیں، ہم بھری مجلس میں غیبت سنتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں۔ اگر ہم سننا چھوڑ دیں تو یہ جتنی غلط چیزیں ہمارے کانوں سے آ کے ٹکراتی ہیں اور باز گشت بنتی ہیں، ہم جو کچھ سن رہے ہیں یہ انہی لفظوں کا مجموعہ ہے جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ جو ہم دنیا کو دیتے ہیں دنیا لوٹا دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے دنیا کو کیا دیا ہے؟ زبان کا محاسبہ کریں، بات میں صداقت ہو، زبان میں مٹھاس ہو، لب و لہجے میں شیرینی ہو۔ دنیا نے ان جملوں کی برکات دیکھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس شہر کے ایک باسی کو دنیا شیخ القرآن کیوں کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میری جتنی ملاقات رہی ہے، بات میں صداقت تھی، لب و لہجے میں شیرینی تھی اور زبان میں مٹھاس تھی۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے پوری دنیا میں شیخ القرآن کے نام سے اور لقب سے شہرت دلائی۔ بھائیوں میرے محبوب علیہ السلام، بات میں صداقت ہے، زبان میں مٹھاس ہے، لب و لہجے میں شیرینی ہے۔ بڑے بڑے کڑوے کریلے دشمن جو نیند پہ چڑھے ہوئے تھے میرے رب نے ایسے میٹھے کر دیے تھے۔ تو کیا آپ اور میں اپنی بات میں صداقت حقیقت کے مطابق، واقع کے عین مطابق رکھتے ہیں، یا اس میں سنسنی ہوتی ہے، یا اس کے اندر تہلکا ہوتا ہے، یا اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا اس میں غیبت اور چغلی رہتی ہے؟ زبان کے حوالے سے بھی دیکھیں، کان کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ مجھے ڈیلی سننے میں کیا ملتا ہے۔ گانے، میوزک، لطیفے، کہانیاں اور کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تھوڑا ہنسا کرو، آنسو زیادہ بہایا کرو، زیادہ ہنسنا دلوں کو مار دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، فن پیدا کرو، مزاح پیدا کرو۔ دنیا میں بڑے دکھ ہیں، ان کو کہے دو۔ نہیں لوگوں، جس نے دل بنایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ دل کی مردنے کا سبب اور اس کے بگڑنے کا سبب، ہارٹ بیٹ کے خراب ہونے کا سبب یہ تمہارے کہے ہیں۔ یہ دلوں کو اگر کوئی چیز نرم کرتی ہے تو وہ آنکھ کا آنسو ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے مناظر، اپنی آنکھ کو بھی میں نے صحیح کرنا ہے، دوسرے نے نہیں۔ میں نے اپنے کانوں کے لیے کیا انہیں مہیا کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں اچھی ہو رہی ہیں، بیٹھ کے سنوں گا، رب فرشتوں کو بھیج کے میری پوری اس مجلس کو کور کروا دے گا، سیکیورٹی دے دے گا، دعائیں کرنے والے، رشک کرنے والے اور آسمان کے فرشتے، ان کو کہا جائے گا دیکھو تمہارے پاس پورے آسمان پہ کوئی ایسی جگہ ہے جس طرح کے زمین کے اس خطے پہ ہو رہا ہے، اس مجلس کو بابرکت بنا دیا جاتا ہے، رحمتیں اتار دی جاتی ہیں، فرشتے اپنی جو ہے کوریج دیتے ہیں۔ لیکن اگر مجلس ایسی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی ہو رہی ہے، توحید کی بجائے شرک کی باتیں ہو رہی ہیں، سنت کی بجائے بدعات اور خرافات کو عام کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے قرآن نے کیا کہا؟ وہاں نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ، وہ نہ سنو، یہ بات نہیں سننی۔ گالی دی جا رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کو یہ سارا منظر سنائی دے رہا ہے، کیفیت اور حالت، لیکن جب جواب میں صدیق اکبر کی زبان حرکت میں آئی تو محبوب چل دیے، کہا مجھے گالیاں مل رہی تھیں، محبوب آپ نے بھی سنی،
اور جب میں نے جواب دیا، کہا ہاں گالیاں دینے والا دے رہا تھا، آسمان سے جواب آ رہا تھا جب تو چپ تھا۔ جب آپ نے گالی کا جواب گالی میں دینا ضروری سمجھا، آسمان سے تیری وکالت اور ذمہ داری اٹھا لی گئی۔ اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی صدیق کیوں نہ ہو، غلط کرے تو اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تعلیم، یہ ہے تربیت، یہ ہے نفس کی طہارت، یہ ہے اس کی پاکیزگی، یہ ہے اس کی اصلاح کا سامان۔ اور حضرات، ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام وہ ہے چہرہ۔ چہرہ جوانی میں اور شباب میں چہرہ بڑا باکمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر شریعت کے مطابق حجاب حیا کا ہو، جلباب شرم کا ہو، اور اس پہ نقاب سنت مطہرہ کے مطابق ہو، تو پھر پوری دنیا کے چہرے ایک طرف، اس چہرے کے اوپر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کا دل، اس کا نفس، اس کا وجود تعلیم اور تربیت کے ساتھ ڈھلا ہوا ہو۔ عام سونا سونا رہتا ہے، لیکن جب اسے لا کر کے سونار کے، نشتروں سے گزار کے، آگ سے گزار کے کندن بنایا جاتا ہے، تو پھر اس ڈیزائن سے ڈھلے ہوئے حصے کو ماتھے کا جھومر کہتے ہیں، یا اسے گلے کا گلوبند کہتے ہیں، یا پھر وہ ہاتھوں میں بازوؤں میں آ کے سجتا ہے، یا وہ پازیب بنتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شریعت جہاں ڈھالتی ہے وہاں ڈھالیں۔ آپ بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت اور بڑے جمیل ہیں۔ حضرات، میرے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کی کمائی، ارننگ شریعت دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ہاتھ ہینڈ ٹو ماؤتھ، منہ میں جانے کے لیے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جو بھی پکڑتے ہیں، پکڑ کے لا کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ پکڑ کیا رہے ہیں، منہ میں ڈال کیا رہے ہیں؟ ان مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، یہ تیرا میرا احتساب ہے۔ ہاتھ کو کمانے کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن اتنا آزاد کیا گیا ہے کہ اس کا ایک دائرہ رکھا ہے۔ اس دائرے سے آگے بڑھنا اس کا ایک طریقہ کار ہے، میرے جسم سے اور میرے وجود اور میرے نفس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ میں اس ہاتھ کو کتنا لمبا، لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میں بیٹھا یہاں ہوں، پوری دنیا میں سے حصہ مجھے ملتا ہے، بتھا مجھے ملتا ہے، لیکن مزہ تو تب آئے کہ ایک بادشاہ کی رعایا ہو، صدارتی محل ہو، اور اس محل میں اس نے بادل کے ٹکڑے کو دیکھا ہو، دل میں آیا ہو کہ تم میرے محل میں برس جا، آج موسم اچھا بن جائے، لیکن وہ بادل کا ٹکڑا وہاں نہیں برسا، اور بادشاہ نے وہاں کھڑے ہوئے کہہ دیا، مسلمان ہے یہ، کہا ایتھا الصحابہ، اے بادل کے ٹکڑے، یہاں نہیں برسا کوئی بات نہیں، جا برس دنیا کے جس حصے میں برس، تیرے پانی کے قطرے اور بوندیں جہاں گریں گی، اس سے اگنے والی فصل کا خراج میری اس جو ہے جگہ میں، میرے محل میں پہنچے گا۔ ہاتھ لمبے ہوں تو اس طرح کریں، لیکن ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، دو نمبری کے ساتھ، ملاوٹ کرتے ہوئے ہاتھ، ظلم کرتے ہوئے ہاتھ، جیب کو کاٹتے ہوئے ہاتھ، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ہاتھ، اور اس طریقے سے کمائیاں کر کے سمیٹ کے دونوں ہاتھوں سے جیبوں بھرنے والے یہ ہاتھ، اور پھر منہ میں ڈالنے والے لقمے، ان کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ مومن کا رزق پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی کمائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ میرے محبوب کا سبق تو یہ تھا، ایک اجنبی کھجور جس کا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، اس پہ نہیں لکھا ہوا وہ صدقے کی ہے، لیکن صرف یہ گمان تھا کہ ممکن ہے یہ کھجور صدقے کی ہو، اور میرے رب نے میری آل پر صدقہ حرام کیا ہے، صدقہ حرام کیا ہے۔ اپنے نواسے کے منہ میں ڈلی ہوئی کھجور کو انگلی ڈال کے نکال کے پھینک دیا۔ یہ تربیت تھی میرے محبوب کی، یہ تزکیہ تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ان کی امت کا حال سنیے، کہتے ہیں دنیا میں 10 مخلوقات بڑی بھاری ہیں، بڑی بھاری ہیں، لیکن ان سب پہ بھاری عام آدمی نہیں بلکہ تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ اس علاقے کا مولوی ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ
کہ دنیا میں سب سے ہیوی مخلوق پہاڑ ہیں۔ علماء سے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، غصے بھی نہ ہونا، اور اگر غصہ آئے تو اظہار کے اندر جو ہے تھوڑا سا نرمی رکھنا۔ میں بڑے ادب سے چونکہ صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، علامہ ابشہی نے اپنی کتاب المستطرف میں لکھا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حضرات سب سے بھاری پہاڑ، پہاڑوں کو دیکھ کے دل دہلے، پہاڑوں کو جو ہے وہ لوہا چیر کے رکھے، لوہے کو آگ پگھلا دے، آگ کو پانی بجھا دے، پانیوں کو بادل اٹھا کے گود میں لے کے پھرے، اور بادلوں کو ہوا نچا دے، ہوا کے سامنے عام انسان ڈٹ جائے، اس انسان کو نشہ گرا دے، نشے کو نیند اڑا دے، نیند کو غم کھا جائے، غم کو صدقہ ڈال دے، اور صدقے کو بھی جو ہڑپ کر جائے۔ حضرات طاقت تو ہوئی نہ پھر، لیکن اگر تزکیہ نفس ہو تو میرے محبوب نے کہا میری آل پہ صدقے کا مال حرام ہے، نکال کی کھجور بھی برداشت نہیں کی۔ یہ تربیت تھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لہٰذا میں جتنا بڑا سید ہوں، جتنا بڑا سردار ہوں، کیا ہوا؟ آج عام جگہ چھوڑ دیں، کتنی گدیاں ہیں جن کے اوپر شدید ترین لڑائی ہے کہ وہاں پہ نذرانے آتے ہیں، صدقے آتے ہیں، خیرات آتی ہیں، اور لوگوں کے ہاتھوں کی میل آتی ہے۔ میں اس کے اوپر اپنی زندگی برباد کر کے لڑنے کو نسل در نسل سلسلہ میرا چل رہا ہے۔ کیوں؟ میں کب اپنا تزکیہ کروں گا؟ لوگوں کی اصلاح کرتے زندگی گزر گئی، میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ حضرات پیٹ میں جانے والا مال پاکیزہ ہونا چاہیے، اور میری اور آپ کی شرمگاہ کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ ڈیمانڈز بڑی ہیں، راہیں بھی بڑی ہیں، رستے بھی بڑے ہیں، انداز بھی بڑے ہیں، مال بھی کھلا ہے، وافر مقدار میں ہے، چاروں طرف منڈی لگی ہوئی ہے، گلی گلی بازار بازار میسر ہے سب کچھ، دعوت گناہ بھی ہے، شیطان نے سب سجا رکھا ہے، لیکن میرے لیے کیا حکم ہے؟ یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، میری امت کے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، جن میں طاقت اور قوت اور اللہ نے قوت بار رکھی ہے، مالی طاقت رکھی ہے، غلط راستے نہ ڈھونڈنا، اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اپنے اصلی ہونے کا لحاظ رکھنا، اور اپنی فصل کو خراب نہ کر بیٹھنا۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جائز طریقے سے تھرو پراپر چینل نکاح کر کے آنا، سفاح کے راستے، زنا کے راستے نہ ڈھونڈنا۔ لا تقربوا الزنا، یہ میری تربیت ہے، یہ میری تعلیم ہے، یہ اسلامی شریعت ہے۔ حضرات اس کے بعد قدم رہتے ہیں، آئیے میرے اور آپ کے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں؟ حق کی طرف یا باطل کی طرف؟ اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف؟ صلح کی طرف یا لڑائی کی طرف؟ جرم کی طرف یا خیر کی طرف؟ دوسرے کو رہنمائی کرنے کے لیے یا اس کو رستے سے بھٹکانے کے لیے؟ میرے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرات دوڑ جتنا دوڑتا ہے، آخر تیرے قدم یا تو جہنم کے گڑھوں میں جا رہے ہیں یا جنت کے باغیچوں میں جا رہے ہیں۔ راستہ تو نے چننا ہے، راہیں دکھا دی گئی ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی، پیش کرنا چاہتا تھا، اللہ قبول کرے۔ یہ پورے جسم کے حصے پہ آخر میں جو آ کے پاؤں کی انگلیوں سے اور ہاتھوں کی انگلیوں سے نکلے وہ ناخن تھے۔ شریعت تو ان ناخنوں کو بھی اگنور نہیں کرتی۔ تو نے میں نے سوار کر کے، ہنسی بنا کر کے، جانوروں کے لے کر کے، بڑے بڑے ان پہ رنگ چڑھا کے، نیل پالشز مارکیٹ میں دے کے، ہم نے بڑی ورائٹی دی ہے کہ یہ نام ہے حسن و جمال کا، لیکن ایک حسن و جمال کائنات کے سب سے حسین نے دیا۔ کہا فطرت پہ ہو تو ناخن کاٹتے رہنا، نوجوان بیٹے ہو تو تب بھی کاٹنا، بیٹی ہو تو تب بھی کاٹنا، بہن ماں ہو بہو ہو تو تب بھی کاٹنا، شادی شدہ ہو تو تب بھی کاٹنا، دلہنیاں بن کے اگر چلی ہو تو فطرت پہ جانا۔ اللہ اولاد فطرت والی دے گا، نسل فطرت پہ مبنی دے گا، لیکن اگر یہ ناخن، یہ پنجے، یہ میں نے البلاؤں کے رکھے ہوتے ہیں، مومن ان کی جو ہے وہ تراش خراش کرتا ہے۔ جنگل میں اور باغ میں چھوٹا سا فرق ہے، جنگل کا نام سنتے دل دہل جاتا ہے، باغ کا نام سنتے دل خوش ہونے لگتا ہے۔
باغ وہ ہے جہاں پودے ترتیب سے لگے ہیں، کانٹ چھانٹ ہوئی ہے اور ان کی تراش خراش ہوئی ہے، اور جنگل وہ ہے جو جہاں جیسا تھا اگ گیا، بڑھ گیا، پھیل گیا۔ تو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ مومن کی زندگی باغ ہوتی ہے اور وہ اسے باغ باغ کر دیتی ہے۔ منافق اور کافر اور نہ ماننے والے کی زندگی ایک جنگل ہوتی ہے جہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں کو، اپنے وجود کو، اپنے نفسوں کو، اپنی سوسائٹی، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو میں نے باغ باغ کرنا ہے یا پھر میں نے جنگل بنانا ہے۔ حضرات، شریعت کا باغیچہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے، مختلف رنگوں سے اللہ کی رنگت لیے ہوئے ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ حضرات، دنیا کے رنگ، شیطان کے رنگ کچے کریں، رحمان کا رنگ اوپر چڑھا دیں۔ یہ وہ رنگ ہے کہ جس کو دیکھ کے جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ اللہ کرے میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا اور بیٹی، میرے معاشرے کا مرد اور عورت، میں اور آپ کچھ ایسے ہو جائیں کہ چلیں زمین پہ اور جنت کی حوریں رشک کریں۔ ایسے نہ ہوں کہ چلیں اور اللہ کی ناراضگی ملیں، اٹھے بیٹھے یا لیٹے سوئیں، کھائیں یا پئیں، کمائیں یا کچھ بھی کریں تو ہماری شکلوں کو دیکھ کے ہمارا رب اتنا ناراض ہو جائے کہ وہ 40 دن کی نمازیں قبول نہ کرے، اور جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اللہ ہمیں اس منظر سے بچا لے، اس وقت سے محفوظ فرما لے جہاں غلطی ہے، جہاں ایرر ہے، اللہ اصلاح کی توفیق دے۔ جہاں وائرس ہے، اللہ وہاں اینٹی وائرس مضبوط کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حضرات، سوال ہے ہمارے گھر کا اور ہماری عزت کا اور ہماری آبرو کا، لہٰذا جواب بھی اس میں حیا اور وقار کا ہونا ضروری ہے۔ عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ لینا۔ حضرات، بات ثقافت کی ہے، تہذیب اور تمدن کی ہے۔ دنیا اس وقت ثقافتوں کا جو ہے وہ مرکز ہے اور ثقافتوں کی یلغار ہے۔ آپ دیکھیں کسے جتانا چاہتے ہیں۔ میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو 5 سے بولوں گا، بی سے بیبے، جیسی بیبے ہوگی نا ویسی ہی بیٹی جنم لے گی، اور اس بی سے جب وہ بہن بنے گی تو جیسے بھائی ہوں گے ویسی ان کی بہن ہونے لگے گی، جیسا باپ ہوگا ویسی بیٹی بنے گی، اور جیسا شوہر ہوگا ویسی بیوی بنے گی، جیسا سسر رہے گا ویسی بہو بنے گی۔ بات تربیت کی ہے۔ ان 5 کی تربیت اچھی کریں کہ ان پہ میرے محبوب کی ثقافت نظر آئے، تہذیب نظر آئے، تمدن نظر آئے، اور وہ ہے سر ڈھکا ہوا ہو۔ آج بھی اچھی عورتیں اذان سن کے سر ڈھانپتی ہیں۔ میرے محبوب نے صرف اذان پہ نہیں، عام روٹین میں بھی اپنی ایک ثقافت دی ہے۔ کبھی سر ننگے ہوتے تھے، سینے بھی ننگے ہوتے تھے، اور شریعت نے کہہ دیا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ پہلی جہالتوں میں صرف یہ جہالت گنی گئی ہے کہ ان عورتوں کا جب زیور پہنتی تھی تو دکھانے کے لیے دوپٹے کو، چادر کو سر کے پیچھے سے کندھوں کے پیچھے کر دیتی تھی تاکہ زیور نظر آئے۔ شریعت نے کہا جہالت کی علامت ہے، ایسے نہ کرنا، سر پہ دوپٹہ رہے، ڈھکا ہوا ہو۔ باقی گرمی ہے، اس میں پونی یا کیچر کر کے چوٹی بنانا یا جوڑا بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یا آخر میں آنے والی ان علامتوں میں کہ جن کے اندر عورتوں کے سروں پہ بنے ہوئے جوڑے، لگے ہوئے کیچر، اور اپنا قد بلند کرنے کے لیے ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جس طرح عرب کے اونٹوں میں ان کی کوہانیں بڑی اونچی اونچی ہوتی ہیں، تو یہ انداز لوگوں میں آ جائیں گے۔ کہا میری امت کی عورتیں ایسی نہیں ہوں گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کس ثقافت کو بلند کرنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کو مد نظر رکھیں۔ بالوں کو باندھا جا سکتا ہے، گوندا جا سکتا ہے، میڈیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ ان کے اندر وہ ثقافت جو امہات المومنین کی، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے، اس سے پاکیزہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کو ہرا نہ دینا اور کفر کی ثقافت کو کہیں جتوا نہ دینا، یہ بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔
اشراق اور چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ بھائیو، اشراق میرے محبوب نے سورج کے طلوع ہوتے ہوئے پڑھی ہے، اور تقریباً سورج سوا نیزے پہ یعنی کہ 10-15 منٹ کے فرق کے ساتھ سورج کے طلوع ہوتے ہی نماز اشراق، بعض نے دونوں کو ایک کہا ہے۔ اور چاشت یہ وہ نماز ہے کہ جس کا اشارہ والضحیٰ میں کیا گیا ہے۔ عام اونٹ جو ہیں، عام اونٹ نہیں، اونٹوں کے بچے جن کے تلوے بھی نرم ہوتے ہیں، جب سورج کی تپش اتنی ہو جائے کہ ان کے پاؤں ریت میں جلنے لگیں اور وہ وہاں پاؤں نہ لگا سکیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اونٹوں کے چرواہے ہیں، جو چولستان میں، تھر میں یا ریگستان میں یا صحرا میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں، عالمی انٹرنیشنل نشانی ہے۔ اور یہ تقریباً 10-10:15 کے لگ بھگ کا ٹائم ہوتا ہے، اندازے سے 9 سے لے کے 10:30 کے درمیان۔ اس وقت جو ہے ضحیٰ اور چاشت کا ٹائم، باقی واللہ تعالی عالم۔ زوال کیا ہے؟ سورج جب بالکل سر پہ آ جائے تو یہ سر کے اوپر ہے، اسے ظہیرہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ مغرب کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف جو ہی یہ ڈھلتا ہے اس وقت کو زوال کہتے ہیں۔ عین جب سر کے اوپر ہے اور زوال کی طرف بڑھنے لگا ہے تو اس وقت عبادت سے منع کیا گیا ہے، جیسے سورج کے چڑھتے ہوئے، سورج کے ڈھلتے ہوئے اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے زوال لینے سے۔ سورہ کہف جمعے کے روز کب تک پڑھنی چاہیے؟ روز جو ہے دن، فجر سے لے کے دن یوم الجمعہ، یہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اس میں سے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا باقاعدہ نہا دھو کے اہتمام کریں، جمعے سے پہلے ہو جائے یا عصر کا وقت اچھا ہے، جب بھی آپ کو اس میں ٹائم ملتا ہے۔ تسبیح ہے، تسبیح پر پڑھنا جائز ہے، بھائیو جائز نہ ڈھونڈا کریں، افضل ڈھونڈا کریں۔ یہ جو جائز کے چکر میں ہم پڑ گئے ہیں نا، اور پھر ہم کہتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب نے، ہم پھل لینے جاتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ کیلا لگا ہوتا ہے لونگر پہ پورے کا پورا، کتنے پنجے پڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ والا نہیں، یہ والا نہیں، یہ والا نہیں، اس میں ماٹھا نکال دے۔ ماٹھا کیلا کھانا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ اچھا ہو۔ آلو بخاروں کی ماشاءاللہ ڈش پڑی ہوتی ہے، افطاری کے وقت کون سا ڈھونڈتے ہیں جو افضل ہے؟ تگڑا ہے، ٹائٹ ہے، پلا نہیں، نرم نہیں۔ کھجوریں ساری جائز ہیں، اگر ان میں کیڑا ہے تو دل نہیں مانتا۔ بدعات کو، خرافات کو کیڑے سے بھی بدتر اور برا سمجھیے۔ شرک کو، ان دنیا کی گندگی اور نجاستوں میں اگر پلیٹ میں لگی ہوں تو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ دنیا کا سب سے بڑا گندا نجس ترین مادہ شرک، اور سب سے بدترین حیت اور کیفیت وہ بدعت ہے، لہٰذا افضل ڈھونڈے۔ سنت کیا ہے؟ اپنے صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پہ کانا یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، ہر اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ تسبیحات اچھا کام ہے، بائیں پہ نہیں کریں گے، دائیں ہاتھ پہ ان انگلیوں کے پوروں پہ گنے۔ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ تسبیحات جو ہم نے زبان سے بولی تھی، یہ انگلیوں کے پورے بول کے کہیں گے اللہ یہ وہ ہے جو تیری تسبیحات، تیری پاکیزگیاں اور تیرے ذکر کو بلند کرتا تھا، میں اس کا ہاتھ ہوں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ باقی بہانے ہیں جی انگلیوں پہ یاد نہیں رہتا، کوئی بات نہیں، تو پھر اللہ کا وہ ذکر کر لیں کہ جو بغیر حساب کے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حاملہ عورت کو 3 طلاقیں دی ہیں، اس کا کیا؟ وہ دعائیں حاملہ عورت کو اگر طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن دینی نہیں چاہیے۔ پھر سمجھ لیں، حمل کے دوران دی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے لیکن دینی نہیں چاہیے۔ ادب یہ ہے، سکھایا یہ گیا ہے کہ ان دنوں میں جتنا بھی اثر ہے طلاق کا، جتنے بھی اس کی منفی چیزیں ہیں، بچے نے ماں سے ڈوز لینی ہے۔ اگر ماں تکلیف میں ہوگی تو یہ پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، اس کا کیا قصور ہے؟ لہٰذا منع کر دیا گیا ہے۔ ادب کا، احترام کا، انسانی رشتوں کے تقدس کو ذرا کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد معاملے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شاید بچے کو دیکھ کے آپ کو ترس آ جائے کہ اللہ نے اتنا اچھا
جو ہے وہ مجھے نور نظر لفت جگر سے نوازا ہے تو شاید فیصلہ تبدیل ہو جائے. یہ ہے شریعت کا منشا کہ گھر نہ ٹوٹے، توڑنے نہ پانا، لیکن ماشاءاللہ ہتھوڑے مارنے والے لگاتار تڑاف تڑاف تڑاف. تو میرے بھائی تو 1000 بھی مار لے، چیز ایک ہی ہے، اس کا وقت ہے. جب تک وقت کا تعین نہیں ہوتا، مثال سے سمجھانے لگا ہوں، فجر کے بعد آپ کو کم از کم انتظار کرنا ہوگا کہ سورج چڑھ کے سر پہ آ کے ڈھلے تو پھر زور ہوگی. اتنا وقت گزارنا پڑے گا. اگر میرا بھائی اتنے وقت کا انتظار نہیں کر سکتا اور جذباتی ہے، اور میں کہتا جی میں فجر کے وقت زور پڑھ رہا ہوں، اور کہہ جی نہیں میں نے عصر بھی پڑھنی ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، انتظار کر ظہر کے بعد. جب تیرا سایہ ایک مثل نہیں ہو جاتا یا دوسرے موقف کے مطابق ڈبل نہیں ہو جاتا، اثر نہیں ہوتی. میرے بھائی اثر نہیں پڑتے، کہتے ہیں جی ابھی سایہ 2 گنا نہیں ہوا، نہیں پڑتے اثر. طلاق دیتے ہوئے بڑی جلدی سے کہہ دیتے ہیں طلاق و مرتان، ابھی تو وقت نہیں ہوا. میرے بھائی کسی بھی طالب علم کو اینول میں پیپر دینے کے بعد آپ اسے دونوں سپلیوں میں فیل نہیں لکھ سکتے. رائٹ ہے نا طالب علم کا، اینول میں فیل ہو گئی ہے تو 1 سپلی، کتنے مہینے کے بعد 3 مہینے، پھر 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ نیب، پھر جا کے آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں امتحانوں میں فیل ہے لہٰذا فیل تصور کیا. لیکن اگر اینول میں رہ گئے تو اس کو چانس دیا جائے گا. 1 طلاق ہے وہ آپ دے لیں گے، اس سے وہی کام ہو جائے گا، 3 مہینے کی ٹائمنگ مل جائے گی. اگر حمل میں دی ہے تو پھر عدت وضع حمل ہوتی ہے. عدت وضع حمل ہے، وہ 1 دن کے بعد بچہ جنم لے لے یا بھی 9 مہینے باقی ہوں، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا 3 ماہ ٹائم نہیں ہوگا. اسی لیے شریعت نے اس میں روکا ہے. لیکن اگر طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. میرے ایک بھائی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور بار بار کہا کہ مجھے طلاق دو، جبکہ وہ حاملہ تھی تو بھائی نے 3 بار طلاق دے دی. بھائی وہ حمل کے دنوں میں عورت اپنی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتی، وہ کہہ بھی رہی ہے تو آپ غصہ نہ کریں. غصہ کرنا ہے تو اسے کہیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے طلاق لینی ہے تو آپ کے پاس خلے کا راستہ ہے، آپ خلا لے لیں. خلا لیتے ہوئے عدالت جاتے ہوئے ایک وقت لگتا ہے. شریعت نے یہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ اسے سمجھ آئے، سوچ لے، دیکھ لے، پرکھ لے، تو اللہ تعالیٰ شاید اسے بھی سمجھ دے دے. باقی تفصیل میں نے اس کی بتا دی. جائز کام کرنے کے لیے دعا کی اپیل کی جاتی ہے. اللہ میرے جس بھائی نے بھی یہ لکھا ہے یا بیٹی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، راستے آسان کر دے، زمین سے برکتیں پیدا کر دے، آسمان سے برکتیں نازل کر دے، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصار ہم سب پہ نازل کر دے. محبت سے آمین کہہ دیں. کسی کی خواہش جو ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت والی آمین زندگی عطا کی ہے. حالات نے مجبور کیا ہے. سوال اٹھاؤں. کہتے ہیں مزدوری طے کر کے پھر کم دیا بعد میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، مزدوری طے کر کے کم دینا، قیامت کے دن اگر آپ کو اور مجھے امید ہو کہ مجھے یہ صلہ ملے گا، رب صلہ نہ دے تو تکلیف ہوگی. میں خصوصاً ان لوگوں سے جو سپروائزر ہوتے ہیں، جو نگران ہوتے ہیں، جو فورمینز ہوتے ہیں، جن کے ماتحت عملے ہوتے ہیں، یہ ان کی مزدوریوں میں سے یا جو تنخواہ مقرر ہے حکومت کی طرف سے، وہ پہلے ہی اونٹ کے منہ میں زیرے والا حساب ہے. بظاہر وہ لکھنا، سائن کروا لینا اور دینا تھوڑا، یہ صرف زیادتی ہی نہیں، وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، ناقابل معافی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. محنت کرنے والے کی محنت اور اس کی مزدوری سے اگر آپ کچھ بڑھ کے خوش ہو کے زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم جتنا اس کا رائٹ ہے اسے دیا جائے. مختلف ہیلو بہانوں سے اسے کھایا نہیں جائے، کیونکہ یہ کھایا ہوا مال حرام کا مال ہے، اور یہ جائز اور حلال مال کو بھی خراب کر دیتا ہے. بالکل ویسے جیسے چائے میں مکھی گر جائے تو میرا دل نہیں کرتا، اسی طرح میرے حلال حرام میں فرق کرنے کا جو ہے امتیاز وہ میرے سے چھننے نہ پائے. اللہ سمجھ کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد. جی کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، میں نے اللہ کی توفیق بولی ہے، عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی ان کا درس ہوگا. احباب نوٹ کریں اور اس میں شرکت لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ سارے فقیر تیرے پاس آئے ہیں، سائل ہیں، مانگت ہیں، محتاج ہیں، میرے مالک ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں کسی کی دل کی آرزوؤں کو تو نہیں جانتا، اللہ تمناؤں اور چاہتوں کو نہیں جانتا، لیکن تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ میرے مالک جس دل میں جو جائز تمنا آرزو اور حاجت ہے اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جو محرومی ہے دور فرما دے، جہاں غربتیں ہیں اللہ وہاں پہ آسانیاں فرما دے، جہاں بے روزگاریاں ہیں اللہ وہاں پہ رزق حلال عطا فرما دے اور اس رزق میں برکت دے دے۔ اللہ جہاں نفرتیں ہیں وہاں محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ جہاں بلا وجہ آپس کے اندر دوریاں ہیں اللہ انہیں قربتیں دے دے۔ اللہ ہم غلط ہیں تو صحیح کر دے، اللہ اگر صحیح ہیں تو ہماری پیشانیوں کو پکڑ کے صراط مستقیم پہ رکھ۔ اللہ سنت کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ توحید کی دولت سے نواز دے، اللہ ہمیں محروم کر دے شرک کی تمام راہوں سے، اور اللہ ہمیں ہٹا دے بدعت و خرافات اور رسوم و رواج کے تمام راستوں سے۔ اللہ ہمیں وہ بنا دے کہ جس کو دیکھ کے اللہ تو راضی ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے وجود ایسے بنا دے کہ جن وجودوں پہ تو خوش ہوتا ہے، اللہ ہمیں تیری رضوان چاہیے، اللہ ہمیں موت کے وقت آسانیاں چاہیے، اللہ قبر نشر حشر کی پریشانیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ آخرت کے دن عمل نامے دائیں ہاتھ میں دینا، اللہ حوض کوثر سے محروم نہ کرنا، میرے مالک عرش کا سایہ دینا، جہنم سے محفوظ فرما کے جنت دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔